سب سے اعلیٰ اور والا ہمارا، کوئی بھی ان جیسا نہیں، جس میں بچے موجود ہیں، بوڑھے موجود ہیں، جوان موجود ہیں، پہلوان موجود ہیں، حسین موجود ہیں، شاعر موجود ہیں، خوش آواز موجود، سب سے اعلیٰ ہوگا۔ کسی بھی وصف میں کوئی سرکار کے برابر کا نہ تھا، نہ ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ ایسا خوبصورت جملہ۔ ایک پہلوان آیا کلدہ بن معدان، کہتا میں آپ سے کشتی لڑتا ہوں۔ اب وہ کشتی کاہے کو لڑتا ہے؟ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ صحابہ کہنے لگے پیغمبر کی جات کو کشتی لڑنا تھوڑا ہی ہے۔ ان کا پھر پہلوانوں کا رسول کون سا ہے؟ اگر پہلوانوں کا رسول بھی یہی ہے تو رسول کی تو شان یہ ہے، اب عقیدے کی بحث ہے یہ، جس کا نبی ہو اس سے افضل ہو، جس سے مفضول ہو اس کا نبی نہیں ہو سکے۔ یہ وجہ ہے ہم کہتے ہیں جبریل کا علم سرکار کے علم کے بعد کا ہے، سرکار کا پہلے کا ہے۔ پہلے کا تھا تو وہ لایا کیا ہے کا لایا اس طرح ہے جیسا فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کرام الکاتبین کے طور پر اعمال لے کے جاتے ہیں۔ یہ تو جبریل کا تعلق پہلے کا ہے یا سرکار کا تعلق پہلے کا ہے؟ اسی وجہ سے محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ نے الفتوحات مکیہ شریف میں لکھا ہے کہ جبریل امی کے واسطے سے قرآن نازل ہونے سے بہت پہلے پورا قرآن سرکار پر نازل ہو چکا ہوا، اور بخاری کی چند روایات اس کی حمایت بھی کرتی ہیں۔ وہ کیا؟ ہر سال قرآن مجید جبریل امی میرے ساتھ دہرایا کرتا تھا۔ اب ہر سال دہرایا کرتا تھا، اس کا مطلب قرآن مجید ابھی پورا ہی ہوا کرتا تھا، ہوا تھا تو پھر وہ دہرایا کیا کرتا تھا؟ اس کا مطلب یہ جو پورا والی پروسیجر تھی بھی باقی تھی، دہرایا پہلے کرتا تھا، کیونکہ جبریل امتی ہے، سرکار رسول ہیں، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی۔ اگر وہ پہلے جانتا ہو سرکار پیچھے جانتے تو پھر تو وہ برتر ہوا نا۔ سب سے اعلیٰ و بالا۔ کلدہ بن معدان کہتا ہے میرے ساتھ کشتی لڑائے، کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا پرنسپل یہ ہے نبی اسی کا ہو سکتا ہے جس سے افضل ہو، کوئی بھی غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ سرکار یہ بحث سن رہے ہیں، سرکار باتیں کیوں لڑتے ہو؟ تیار ہو بھائی، تیار ہو جا۔ آپ تو اندازہ کریں مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے اور سرکار کی ذات ہے، کبھی کشتی لڑتے کسی نے دیکھا نہیں۔ ایک وہ آدمی جو فنی آدمی ہے، پروفیشنل ہے، اور وہ میدانوں میں کشتی لڑ کے زندگی بھر جیتتا چلا آیا ہے، اب وہ سرکار دو علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل نبی ہے، سچ مچ یہ نبی نہیں ہے، میں اب کشتی کر کے اس کو گراؤں گا تو دنیا پر واضح ہو جائے۔ سرکار میں تیار ہے کہ تیار ہوں، وہ کر کے مولا کا نام یاد نیچے رکھ لیا، اب چاروں شانے چت کو لیٹا ہوا ہے، سرکار چھاتی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے بتا اب کیا پروگرام ہے؟ اس نے کہا کہ ایک موقع پھر دے دیں، آپ نے کسی داؤ پیچ سے مجھے گرا لیا ہے، تو ٹھیک ہے شبہ دور کر دیں۔ دوسرے دنوں میں سرکار نے پھر دبا لیا، چھاتی پہ بیٹھے ہوں، بتا اب کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ایک موقع اور دے دیں، نہیں ایک نہیں ہے 100 موقع آؤ کھڑے ہوئے۔ اب 2 پٹکیاں جو دی ہوئی تھی طاقت تو ویسے ہی اس کی جواب نہیں چکی ہوگی، اب پیغمبر کے زور کے سامنے حضرت مولا مرزا فرماتے ہیں میں نے اپنے بائیں ہاتھ سے خیبر کے قلعے کو اکھاڑا، جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، دوسرے دن ہم 40 آدمی مل کے سرکانا چاہتے تھے تو نہ وہ آگے ہو سکتا تھا نہ پیچھے، لیکن مولا مرزا فرماتے ہیں میں نے اپنی پوری قوت کا جو تجربہ کیا تھا، غزوہ احزاب والی تاریخ جو پتھر کو چوٹیں ماری تھی نا، اس دن مجھے تجربہ ہوا کہ خواہ میری کتنی بھی طاقت ہے سرکار کی طاقت کے کروڑ میں سے کے برابر۔ وہ چٹان جو ٹوٹتی نہیں تھی اس کا مطلب تھا سرکار کی 3 ضربوں سے 3 ٹکڑے ہوئے،
3 ملکوں کے نام لیے، فلاں ملک فتح ہو گیا، فلاں فتح ہو گیا، فلاں فتح ہو گیا۔ جس رفتار سے نام لیے، جس ترتیب سے نام لیے، اسی ترتیب سے وہ ملک فتح ہوئے اور اس پتھر کے بھی 3 ٹکڑے ہو گئے۔ اور جب تیسری مرتبہ کلدہ بن وادان کو گرایا اور سرکار اوپر بیٹھے ہوئے، اب انہوں نے کہا اب خواہ کا وقت ضائع کرنے والی بات ہے، کلمہ پڑھا ہے۔ سب سے اعلیٰ و بالا، سب سے اعلیٰ و بالا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کی جو قیمت بازار مصر میں پڑی تھی، بازار مصر میں تو کسی نے انگلی نہیں کاٹی تھی نا، مہمان سرا میں کاٹی تھی نا، اس نے کیوں نہیں کاٹی تھی؟ جو عاشق تھی، کاٹنا تو اس کی ڈیوٹی تھی، وہ کاٹتی تو قرین قیاس تھا۔ اگر اس نے نہیں کاٹی، بیگانہ لوگوں نے کاٹی ہیں۔ اس کا جواب علی نے یہ دیا ہے، جب پہلی مرتبہ دیکھا تو اتنی متاثر نہیں ہوئی کہ غلام کی حیثیت سے دیکھا، بعد میں دیکھ دیکھ کے عادی ہو گئی، اس لیے اس نے نہیں کاٹی۔ انہوں نے بنا سورا ہوا پہلی مرتبہ دیکھا تو ان کے حسن کی تاب نہ لا سکی، انہوں نے انگلیاں کاٹی۔ میں نے اس پر احتجاجاً یہ ذکر کیا ہے کہ میں اوجے سریا تو پرے جا، میں پٹوار کا رہنے والا آدمی ہوں تو پٹواری زبان بول دیتا ہوں، کہ میں اوجے سریا تو پرے جاندی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ جو کہکشاں ہے نا، کہکشاں جو گیلیکسی کہتے ہیں انگریزی میں، گیلیکسی، کہ میں اوجے سریا تو پرے جانے، یہ سب سے اونچے ستارے تصویر ہوتے ہیں اسٹرونومی میں۔ یہ جو پرانے وقتوں میں الجھگنے جو جا کر ستے ہونے سے بابا رہا ہے یہ تک کہ اپنو دوپہر تپی پہ انہوں کی ادھی راتی لے جگانا سے دوپہر والے حال کھولنا اجرا تو کرکٹوں اتنے ہوں آئیاں۔ بسم اللہ کہ میں اوجے سریا تو پرے جاندی، جا کے تقدیر زلیخا جانان میرا، کر دی رقص تلوار دی تعارف، انگلی کاٹنے کی بحث نہ ہوتی، کر دی رقص۔ اس نے بے حجابانہ دیکھا، اس لیے انہوں نے ان کا چہرہ پوری تابانیوں کے ساتھ دیکھا۔ جناب یوسف علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کو انہوں نے بے نقاب دیکھا نا، تو سرکار کے نقابات ہٹائے جاتے تو یہ تو لامکان میں ہی ہٹائے جا سکتے تھے نا۔ رخ سے نقاب الٹ دو کہ ہم دیکھ لیں تمہیں، تنظیم کائنات بھی زیر و زبر نہ ہو، نہیں پڑ جاتا نا۔ اس نے کہا کہ میں اوجے سریا تو پرے جاندی، جا کے تقدیر زلیخا جانان میرا، کر دی رقص تلوار دی تعارف تے، تک لے دیجے مائے خوبا میرا۔ آدھی کس طرح ہوتی، کر دی رقص تلوار دی تعارف تے، تک لے دیجے مائے خوبان میرا، وچ مصر دے حشر برپا ہوندا، نظر آندا جے جانے جانان میرا، رخ یار تجلیے تور پر سے سید کام نہیں کرتا۔ شاعری خواہ پنجابی میں ہو، خواہ پٹواری میں ہو، خواہ اردو میں ہو، خواہ فارسی میں ہو، لیکن اس کے اندر جان ایسی ہو کہ سننے والا محسوس کرے کہ کچھ سن رہا ہو، اس کی اطلاعات ایسی ہوں کہ جو قابل اعتراض نہ ہوں۔ آؤ بسم اللہ۔ سب لوگ ایکا کر کے دیر سے چلے، آپ سب کو پتا ہے کہ آج کل عشاء کی نماز پر تو مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ بہانہ ٹریفک والا بڑا ہی شاندار ہے، ہر آدمی کے لیے ممکن ہے، ہر زمانے میں۔ تو مزہ آ گیا نا، سب سے اعلیٰ ہو بالا، سب سے اعلیٰ، دیکھا کیا مطلب نکلا اس کا؟ لیکن یہ تشریح طلب ہے۔ اب ہمارے پاس حضرت سید انور شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، 10 منٹ ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تشریف آئیں اور اپنے بیان ذیشان سے سبحان اللہ۔ بسم اللہ۔